ناظرین، جب میں نے یہ حدیث مبارک پڑھی سب سے پہلے کہ انگلیوں کو دبانے والی جب تسبیح پڑھی، میں نے تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے مشہور ہے، میں نے جب اس کے متعلق پڑھا تو غور کیجیے ناظرین، اب آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، میری آپ سے گزارش ہے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا وہ سارا دن چکی چلاتی رہتی تھیں، گھر کے کام کاج بھی، کوئی خدامہ نہیں تھی، جبکہ خدامہ کا تو بڑا عام رواج تھا۔ یعنی خدامہ کہتے ہیں عربی میں، خادمہ کہتے ہیں اردو میں۔ تو یعنی غنیمت میں کچھ ایسے جب غزوہ میں کچھ لوگ جب گرفتار ہو کے آئے تو کئی روایات میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا کہ آپ والد محترم کے پاس جائیں اور ایک خدامہ کی ریکویسٹ کریں، آپ کریں، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ میں ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے جو ہے وہ ہاتھ چھیل جاتے تھے، اور ہاتھوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ چکی چلانا، ایسے گھمانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاتون کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، وہ بھاری پتھر ہوتا ہے گول، تو وہ چلایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وہ تھک جاتی تھی، ہاتھ بھی تھک جاتے تھے، دن کے وقت کام بھی، بچے بھی۔ تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس تکلیف کی وجہ سے ایک دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئیں کہ میں ریکویسٹ کروں کہ مجھے خدامہ چاہیے۔ کئی روایتوں میں ہے کہ وہاں تشریف لے گئی جہاں پہ آپ بانٹ رہے تھے، تو وہاں پر آپ خاموش رہیں، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ میں نے اس لیے آئی تھی کہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں کہ مجھے بھی ایک خدامہ دے دیں۔ تو آپ حدیث مبارک سنیے، اب میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاتا ہوں۔ ناظرین، حدیث ایسی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چکی پیسنے سے اپنے ہاتھ میں پہنچنے والی تکلیف کی شکایت لے کے گئیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے تو آپ کے پاس لونڈی مانگنے آئیں، لیکن آپ نہ ملے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا کر چلی آئیں، یعنی کہ میں اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ تو زہرا کے آنے کا بتایا اور وجہ بھی بتائی۔ تو ایک خدامہ مانگ رہی ہیں، یہ بتایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں لیٹ چکے تھے، ہم اٹھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ لیٹے رہو، وہیں پر بیٹھے رہو اور اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے، یعنی حضرت فاطمہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ اب دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے کہ اس سے بہتر نہ بتاؤں، کس سے بہتر نہ بتاؤں؟ خدامہ کس لیے تھی کہ آپ کام کرتی ہیں اور آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ تھک جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جو تم نے مانگی ہے، یعنی خدامہ سے بہتر۔ تو جب تم سونے لگو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، اور 34 بار اللہ اکبر کہو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یعنی یہ تسبیح فاطمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا کو دی۔ یہ ناظرین ہم نماز کے بعد بھی یہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہم نہیں کرتے۔ ناظرین، جب میں نے اس پہ تحقیق کی بہت کہ اسلام دین فطرت ہے، اور میرے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، اس سے بہتر خدامہ سے بہتر۔ خدامہ کس لیے ہے کہ بھائی وہ آپ کے کام کرے، آپ آرام کریں، لیکن نہیں، یعنی کہ اس تسبیح کے کرنے سے
جو ہے کیا ہے کہ آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، ڈپریشن بھی ٹھیک رہے گا، آپ کو زخم بھی نہیں ہوں گے، آپ کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ تو یہ ناظرین میں نے جب چیک کیا گوگل میں تو مجھے پتہ چلا کہ جاپان میں ڈاکٹروں نے ایک تحقیق کی یہی جاننے کے بعد کہ یہ جو انگلیوں کو دبانا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے۔ تو ناظرین اسکرین پہ جو تصویر آ رہی ہے آپ اس پہ غور کیجئے کہ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کو انہوں نے ایک نام دیا جس کو کہتے ہیں ہینڈ ریفلیکسالوجی۔ ناظرین کہ جب ان کو پریس کیا جاتا ہے تو آپ کے تمام جسم کے اعضاء کا کنٹرول یہاں سے ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ریلیکسیشن بھی ملتی ہے، ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور یہاں کا ریفلیکس بھی ہوتا ہے۔ کاش کہ کوئی ڈاکٹر حضرات میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں تو وہ یہ سمجھ پائیں گے۔ اب جاپان میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی بار کرنا ہے 1 2 3 1 2 3 4، اپنی انہوں نے کوئی گنتی رکھی ہوگی۔ تو ناظرین غور کیجئے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے ہاتھ تھک جاتے ہیں چکی چلا چلا کے، اس کے بعد تمہارے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تھکن ہوتی ہے، بیماری لگتی ہے، زخم بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے تم یہ کرو۔ اس سے بہتر کیوں نہ بتاؤں؟ غور کیجیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا بات ہے میرے نبی کریم کی۔ یقین کریں کہ جو یہ شخص بندہ کرتا ہے، اب جاپان میں بتایا جاتا ہے کہ گنتی کر کے ایسے کرو یا اتنے منٹ کرتے رہو، یہ بتایا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 33 بار یہ کہو، 33 بار یہ کہو، 34 بار یہ کہو، یعنی 100 دفعہ پریس کرنے کو کمپلیٹ کرو، تو یہ ایک کمپلیٹ ایک قسم کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے ناظرین، یہ ہے سنتوں پہ چلنے کا فائدہ۔ آپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور اب آپ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، آپ کوئی دل کو تسکین بھی مل رہی ہے۔ اور یقین کریں ناظرین، میں نے جب یہ سوچا، میں نے یہ دیکھا تو میں تو فدا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور ناظرین یقین کیجئے کہ میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے رب کریم، میں تیرے کس شکر اور نعمت کی میں جو ہے وہ میں کیسے ادا کروں؟ ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا۔ ناظرین یقین کیجئے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، میری ایج اباو 50 ہے اور مجھے نہیں یاد کہ پچھلے 5 سالوں میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں کہ میرا بلڈ پریشر چیک کریں یا میرا یہ بھی کریں۔ حتیٰ کہ کرونا بھی آیا تو میں نے گھر پر ہی ٹریٹمنٹ کی، کرونا بھی مجھے ہوا، الحمدللہ نہ مجھے شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے، ماشاءاللہ میرے رب کریم کا احسان، نہ کوئی اور دل کی تکلیف ہے نہ کوئی اور مسئلہ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یقین کیجئے ناظرین کہ میں سیڑھیاں بھی چڑھتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں گھر کے سارے اکیلے، گاڑی کی بجائے میں موٹر سائیکل چلانے کو پسند کرتا ہوں، شاپنگ بھی گھر کی سارے خود کرتا ہوں، گھر کے فرش بھی میں خود ہی دھوتا ہوں الحمدللہ، اور بعض دفعہ بیگم کے ساتھ کوکنگ میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہوں۔ ناظرین یہ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اب بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ تسبیح کرتے ہیں، اب تسبیح کا یہ ایک دانہ ہوتا ہے ناظرین، یہ ایک دانہ دیکھیے۔ اب جب اس آپ دانے کو بھی دباتے ہیں تو کسی حد تک آپ کو یہ ریلیکسیشن مل گئی۔ آپ تسبیح کر رہے ہیں جی، تسبیح آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیے، لیکن اس سے کیا ہے؟ صرف یہ ہاتھ، یہ انگلی۔ اب باقی آپ چارٹ دیکھیے کہ باقی انگلیوں میں کتنی ریلیکسیشن ہے۔ باقی انگلیوں کا اگر آپ چارٹ دیکھیں تو کسی انگلی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، کسی کا تعلق کانوں سے ہے، کسی کا تعلق آنکھوں سے ہے، یعنی یہ جو ہاتھ ہوتا ہے ناظرین، یہ ہاتھ یہ جو ہے دل سے، کبھی کسی چیز کا آنکھوں سے ہے۔ اب جو ان چیزوں کو دباتے رہتے ہیں تو وہ ساری، اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی سارے حصے ہوتے ہیں، ان کو بھی دبانا ہوتا ہے۔ جیسے یہ معدے کو دبانے کے لیے یہ آپ کا معدہ ریلیکس ہوتا ہے، اس چیز کو بھی دبائیں تو اس کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے ناظرین۔ لیکن تسبیح سے وہ حاصل
نہیں ہوتا جب آپ انگلیوں پہ، ہر انگلی پہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ یقین کیجئے، کہاں رہے گا ڈپریشن، کہاں رہے گی بیماری؟ کر کے تو دیکھیے، میرے نبی کریم کی حدیث میں سے ہے، یہ ایک عمل ہے ناظرین، یہ ایک عمل ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ میرے رب کریم نے چاہا تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس عمر میں بھی ابھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، اور وہ دیکھیے مجھے نہیں پتہ وہ تسبیح پہ کیا پڑھتے ہیں۔ کسی نے تو بتایا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے وہ دانے گراتے ہیں اتنی تیزی سے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و، اللہ سے میں معافی چاہتا ہوں میں اگر اس طریقے سے بھی پڑھوں تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، ہم لوگ بہت جو تیزی سے بعض دفعہ پڑھتے ہیں جی کہ ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ قرآن کریم کے الفاظ کا اثر ہمارے جسموں پہ ہوتا ہے، ہماری روح پہ ہوتا ہے، یہی روحانیت ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دیکھیے جب آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ جو آپ پہ اثر کرتے ہیں یہ لفظ، ان کی وائبریشن، ان کا جو اثر ہے، رب العزت فرما رہے ہیں سورہ الحشر میں کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے یا جس چیز سے بھی، تو کیا قرآن کریم کے الفاظ سے ہمارا جسم پہ افیکٹ نہیں ہوتا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، ہم تو وٹامن ڈی، وٹامن سی، وٹامن ای کی گولیاں کھا لیں گے، ہم قرآن کریم کی جو ہے الفاظ کی گولی کھانے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ افسوس، اسی لیے نہ آنکھوں میں نور، نہ باتوں میں نور، نہ زندگی میں نور، نہ برکت، نہ کچھ، نہ کچھ۔